جہاں تک بات ہے اولڈ ایج کے لوگوں کا خیال رکھنے کا، ان کی کیئر کرنے کا، اس میں بہت زیادہ فیکٹرز شامل ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو اولڈ ایج بندہ ہے، جس گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے، جہاں بھی ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ان کی لیونگ سپیس ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہ جگہ کیسی ہے، وہ سوٹیبل ہے اس کے رہنے کے لیے کہ نہیں ہے۔ اگر وہاں لائٹ موزوں نہیں ہے یا وہاں ٹیمپریچر موزوں نہیں ہے یا وہاں گندگی بہت زیادہ ہے تو اس طرح اس کی لائف جو ہے اور ڈسٹرب ہوتی جائے گی۔ وہ اگر کم بیمار ہے تو زیادہ بیمار پڑ سکتا ہے، ان کو زیادہ انفیکشنز ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جہاں رہتا ہے ان کے لیونگ سپیس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، صاف ستھرا بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خود چل پھر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، یا چڑی کے ذریعے یا اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو واکنگ کروا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کو بہترین کوالٹی کی ویل چیئر پرووائڈ کریں، کیونکہ سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے ہم ویل چیئر پرووائڈ کرتے ہیں لیکن وہ کوالٹی ویل چیئر نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اولڈ ایج پرسن یا وہ پیشنٹ وہ ویل چیئر کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سلپ ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ویل چیئر جو ہے وہ آپ نے اعلیٰ کوالٹی کی پرووائڈ کرنی ہے تاکہ آپ کے پیشنٹ کو، آپ کے جو اولڈ ایج پرسن ہے اس کو پرابلمز نہ ہو۔ اس کے بعد جی واش روم کی بات آتی ہے۔ جہاں تک باتھ روم ہے تو کوشش کریں کہ ایسے اولڈ ایج پرسنس کے لیے یا پیشنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اولڈ ایج میں بندہ آ جاتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا سٹیمنا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو قابو رکھے، اپنے آپ کو سپورٹ دے دے۔ تو اس کے لیے جو باتھ روم ہونا چاہیے وہ کوشش کرے کہ اس میں ایسے ٹائلز نہ لگے ہو جو کہ سلیپری ہو، جس پہ بندہ پیر رکھ کے سلپ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو ایسے چپل پرووائڈ کی جائے جو سلپری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بیٹھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، انڈین کموڈ ٹھیک ہے۔ اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا انڈین کموڈ میں تو اس کے لیے پھر انگلش کموڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جی اگر اس پہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک ویل چیئر کے لیے ایک پاٹ ملتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ ویل چیئر کے لیے وہ پاٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے اس کی انگیج رکھنے کا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ جتنا آپ پیشنٹ کو، اولڈ ایج پرسن کو اکیلے چھوڑیں گے تو اس کے ذہن میں شیطانی خیالات آئیں گے، اس کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات اور سوچ آئیں گے، نگیٹو سوچیں اس کی ذہن میں آئے گی اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جی اگر آپ خود ان کی کیئر کر سکتے ہیں تو یہ بہتر بات ہے۔ اگر آپ خود کیئر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کسی ہیلپر کو، کسی کیئر کرنے والے بندے کو ہائر کیا جائے، اور اس کو چونکہ اولڈ ایج میں ویسے ہی بندہ تھکا ہوتا ہے تو اگر وہ کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن اس کی باڈی جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوشش کرے کہ زیتون کے تیل سے اس کی مساج، ہلکی سی مساج ہو جائے ڈیلی روٹین میں، تو یہ اس کی سکن جو ہے ایک تو خراب نہیں ہوگی، دوسری بات یہ کہ اس کی جو تھکاوٹ ہوگی تو وہ اس مساج کے تھرو ریڈیوس ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے ان کو ڈیلی روٹین میں گھر سے باہر لے جانا ہے، تفریحی جگہوں پہ لے جانا ہے یا کسی ایسی جگہ جہاں وہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرے، کہیں دریا کے کنارے چلے گئے، کہیں
کسی اور جگہ چلے گئے، میدان میں چلے گئے، کسی کھیتوں میں چلے گئے، لیکن گھر سے باہر ہونا چاہیے تاکہ اس کا مائنڈ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ ویسے بھی بندہ تنگ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے سے وہ تنگ نہیں ہوگا. کوشش کرے ان کو زیادہ سے زیادہ بزی رکھے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، اس کو بزی رکھنا ہے. بزی کس طرح رکھنا ہے کہ سم ٹائمز بچوں کو لے آئیں، ان کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کریں. سم ٹائمز کسی چچا، نانا، نانی وغیرہ کو بلائیں تاکہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے، خود بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرے، کچھ پرانی باتیں کرے، کچھ انوائرمنٹ کے بارے میں، کچھ موسم کے بارے میں، کچھ پرانے قصے ان سے سنیں یا ان کو سنائیں، تو اس سے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوگا اور بیزی رہے گا اس کا ذہن، تو نگیٹیوٹی کی طرف وہ ان کا ذہن نہیں جائے گا. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کوشش کرے ان کو کوئی پزلز گیمز دے دے یا کوئی اور گیم دے دے، لوڈو وغیرہ دے دیں، تاکہ وہ اس کے ساتھ بیزی رہے اور اس کا مائنڈ جو ہے اس طرف نہیں جائے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں تو بس بیمار ہوں اور میری تو بہت کم عمر جو ہے وہ رہ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ بات کرتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو کیئرفل آپ لسن کریں، آپ اس کو کیئرفلی سنیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، تاکہ ان کو فیل ہو کہ ہاں یہ لوگ جو ہے یہ میرے ہمدرد لوگ ہیں، یہ کوئی پرائے نہیں ہے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا چیک اپ جس طرح روٹین میں سیٹ ہو وہ کیا کریں، ہفتہ وار ہو یا 15 دن بعد ہو یا مہینے بعد ہو، تو ڈاکٹر کا چیک اپ کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کی کوئی میڈیسن وغیرہ ہے تو ٹائم پہ میڈیسن ان کو دیا کریں تاکہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو. صحت مند غذائیں ان کو کھلائیں تاکہ یہ ہیلدی رہے اور ان کو ایکٹیو رکھیں. یہ اگر خود کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ خود کروائیں. ان کے ہاتھ پیروں کی ایکسرسائز کرے، ان کی انگلیوں کی ایکسرسائز کرے، ان کا ڈائٹ جو ہے اس کا خیال رکھے، اس کو ہائیڈریٹ رکھے، زیادہ سے زیادہ پانی پلائے، کم از کم 8-10 گلاس پانی پر ڈے پلایا کرے، اور اس کی نیند کا خیال رکھے تاکہ ان کا نیند پورا ہو. اگر اس کا نیند پورا نہیں ہوتا تو پھر بھی اس کا صحت جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سکیجول بنائیں، ڈیلی روٹین کا ان کا ایک سکیجول بنائیں کہ کون سے ٹائم پہ اس نے کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے، کس ٹائم اس نے میڈیسن لی ہے، کس ٹائم اس نے کھانا کھانا ہے، کس ٹائم اس نے پانی پینا ہے، کس ٹائم اس نے ایکسرسائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کا آپ نے ایک سکیجول بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو یہ تلقین کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیملی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال حال دیا، اتنا سب کچھ دیا ہے، آنکھیں دی ہے، وجود دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور آخر میں ایک عرض ہے کہ اولڈ ایج جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں بچپنا زیادہ ہوتا ہے، وہ بچوں کی مانند ہوتی ہیں. تو کوشش کرے کہ ان کو برداشت کیا جائے، ان کے غصے کو برداشت کرے، ان کی مذاق کو برداشت کرے. وہ اگر ضد کرتا ہے تو اس ضد کو برداشت کرے، کیونکہ یہ بڑے جو ہوتے ہیں ہمارے، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں زیرو سے ہیرو بناتے ہیں. ان کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بڑوں سے دعائیں لیں، اور ساتھ میں آپ بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ.